دلی میں ایک ماحول والے انسٹیٹیوشن کی شدید ضرورت تھی، شروعات کیے ہیں، اور سارے ادارے ہمارے طاقتور بنے، نسلوں کو بنانے والے بنے، نسلوں کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے. اور یہ ہماری نسل جو اصل ہے ہماری، یہ نسل مجھے احساس ہو رہا تھا، یہ بچے، یہ ہماری نسل، اور جو 6 سے لے کر 7 سے لے کر ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کو اگر ماحول والے ادارے اگر ہم دے دیں تو یہ نسلیں بن جائیں گی. یہ نسلیں بن جائیں گی تو یہ نسلیں ہمارے دیش کو، ہمارے مہان وشال دیش کو، بھارت کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بنیں گی، سماج کو دینے والی بنے گی. تب جا کے ہماری جو ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، جو ہم امیدیں رکھے ہیں، آرزوئیں رکھے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، یہ سارا دار و مدار یہ نسلوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہو. ہماری نسل اخلاقی طور پر طاقتور ہو، تعلیمی حوالے سے طاقتور ہو، اور صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے. یہ نسل طاقتور ہو جائے گا تو ہمارا دیش طاقتور ہو جائے گا. اسی احساس کے ساتھ ہم ماحول بنانے کی کوشش کریں. ابتداً ہم کو دلی میں بتایا جا رہا تھا کہ نہیں، وہ ماحول یہاں نہیں بنے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. ڈسٹریکشن فری ماحول یہاں پہ ذرا مشکل ہے، یہ بتایا جا رہا تھا. مشکل ہے اس بات کی، تو ہم بتائیں کہ ہم ایسی حالات میں ادارے شروع نہیں کریں گے. ہم کوشش کریں گے، بند کر دیں گے، ہمارا ادارہ بند کر دیں گے، لیکن ماحول بنا سکے تو یہاں رہیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. الحمدللہ وہ ماحول بنا ہے، اور اس ماحول کو اب پسند کیا جا رہا ہے. لوگ دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ ہم ایک ماں کے دل سے دعا لے لیے تو ہم کامیاب ہیں. نسل کو بنانا ہے. کوئی بچہ ہمارا ڈراپ آؤٹ نہ ہو، کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو، اس کے لیے کوششیں کیے ہیں، ملک بھر میں کر رہے ہیں. مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کافی کوششیں ہو رہے ہیں اور ماحول بن رہا ہے. مدرسوں کے ذریعے تبدیلی، دینی اور عصری تعلیم کا ایک امتزاج جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور وہ دور جس وقت ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ہوا کرتی تھی، وہ دور انسانی تاریخ کا مکمل، انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. ہم اس کو الگ الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. پھر سے وہ حسین امتزاج کی ہم کوششیں کریں گے. اس پیش رفت ہو رہی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے، نہیں وہ ساؤتھ انڈیا میں ماحول ہے اور نارتھ انڈیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یقین کیجئے ہر مقام پر ہو سکتا ہے. ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں دیکھا ہوں یہاں پہ لوگ ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، عمل کی طرف راغب نہیں ہو رہے. پہلا اسٹیپ جو ہے رکھنے میں، شروع کرنے میں ان کو تاخیر کر رہے ہیں. پہلا اسٹیپ رکھیے. وہ تمام اچھے خیالات جو ذہن میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں. اس کو خواہش میں بدلنا، ہر خیال کو، اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا، اور اس کے اوپر محنت کرنا. محنت کریں. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہار، یو پی، ویسٹ بنگال اور آسام، یہ علاقہ یقیناً بڑا اہم ہے. اور اگر ہم 7 سے لے کر 12 تک کی نسل کی تربیت شروع کر دیں، ان کو تعلیم سے آراستہ کر دیں، تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. اور حالات کو بدلنے میں ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، ہماری ترجیحات میں تعلیم سب سے بڑی فرسٹ پریفرنس تعلیم اور تربیت ہو جائے. تمام غیر ضروری، غیر شرعی رسومات اور فضول خرچوں کو ختم کر کے نسل کو بنانے کی فکر کیجئے. اور بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. 25 30 سال 50 سال کے اندر حالات بدل جائیں گے. اور یہ 25 سال 50 سال جو میں ذکر کر رہا ہوں، اسی کو قوموں کی زندگی میں وقت کہتے ہیں. آج ہم آرزو کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اور کل صبح تبدیلی کی امید کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. دور اندیشی کے ساتھ، اور سب سے شارٹ کٹ یہی ہے، سب سے شارٹ کٹ، کم وقت میں، کم محنت میں، کم خرچ میں معاشرے میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. اور اسی کے لیے ہم سب مل کے کوششیں کریں گے، حالات کو بدلیں گے، دیش کو کنٹریبیوٹ کریں گے، دیش کو دنیا کا سپر پاور بنانے میں ہمارا اپنا بھی کردار ادا کریں گے. یہی چند گزارشات ہیں آپ تمام سے. میں پھر مبارکباد دوں گا یہاں کے فیکلٹی ممبر کو مبارکباد دوں گا. وہ بتا رہے ہیں کہ 10 منٹ موقع ہے، اور لیکن یہ جو باتیں تھیں شاید میری تمام باتوں کا نچوڑ تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، اداروں کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ایک ادارہ ایک ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے.
یہ اداروں کو طاقتور بنانے میں ملت کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی نور نواز صاحب نے بتایا, ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کارکردگی کو, اچھائی کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنے. یہ ماحول اگر ہمارا بن جائے تو انشاءاللہ ہمارے ادارے ترقی کریں گے. ایسے 100 200 5 10 اداروں سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہندوستان میں کام ہو رہا ہے. میرے استاد محترم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا جو ہے, ہمارے کلیم الحفیظ صاحب کے بڑے چاہنے والے تھے, بڑے قریبی تعلقات تھے. ابھی آپ بھی اس علمین مومنٹ کے ممبر ہیں. میرے استاد رہے, میں ان کے کالجز میں اسکول میں پڑھا. یقیناً ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر فخر الدین محمد صاحب, وہ بھی نارتھ انڈیا کی بڑی فکر کرتے تھے. دونوں کا لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا. یقیناً یہ لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ 2-4 ادارے, ایم ایس ایجوکیشن سینٹر حیدرآباد میں بڑا اچھا کام کر رہا. مولانا اجمل صاحب آسام میں دیکھتے دیکھتے گزشتہ 10 سال میں ایک بڑی تبدیلی لائے ہیں. علمین مشن کے نام سے ویسٹ بنگال میں کام ہو رہا ہے. بنگلور میں فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشن بہت ہی کم وقت میں ماشاءاللہ بڑی تبدیلی اور فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ 5-10-15 اداروں سے ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے. ایسے کم سے کم 500 آرگنائزیشنز اگر ملک میں کام کرنا شروع کر دیں, اور شاہین جیسے 5,000-10,000 بچوں کو ہاسٹل میں رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا ماحول بنانے والے 500 سینٹر اگر ہو جائیں, تو یہ نسل بن جائے گی. اور یہ نسل بن جائے گی تو ہمارا مستقبل بن جائے گا. ایک تبدیلی جو ہماری خواہش ہے وہ آئے گی, اور وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے آئے گی. میں ذکر کرتا ہوں اکثر کہ یہ شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے وہ ختم کریں. شادیوں میں فضول خرچی کریں. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. لیکن لڑکا لڑکے کے والد رشتہ دار آرزویں کرتے ہیں 4 سال سے 2 سال سے 6 مہینے پہلے سے کہ ہم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے. یہ آرزویں کرتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. اور ایسے محفلوں میں جا کر بھولے بھالے لوگ بھی ان کی تائید و ستائش کر کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو, اور کم خرچ کا مطلب ہے زیادہ خرچ, اور بہترین کا مطلب ہے اپوزٹ ہے بدترین. اور بدترین عمل میں جا کر یقیناً مبارکباد دینا والا بھی گناہ گار ہے. تو تمام ہماری فضول خرچیاں ختم ہو جانا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ادارے ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ فضول خرچی ختم کرو. یہ ساری طاقت تعلیم و تربیت کے لگاؤ, نوجوانوں کی معیشت کے لیے کنٹریبیوٹ کرو. زندگی کا 40% 30% سرمایہ سیونگ شادیوں پہ خرچ کر کے ایک دن میں بربادی کر رہے ہیں اس کے پیسے کی, اور بے برکتی الگ, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی الگ. آپ لوگ کافی ہیں, اور یہ بچوں سے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کچھ آرزویں رکھیں گے انشاءاللہ. کیا آپ لوگ آرزو رکھیں گے؟ ایک اپنی کئی آرزو رکھیں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے کی یا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی؟ ارے کسی جو ہے مامی چاچی پھوپھی کے آرزوؤں سے جو ہے آپ اپنے عمل کرتے ہیں, اور ان کی خوشی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ عمل ختم ہو جانا چاہیے. میں پورے ملک میں یہ گھوم پھر کر بتاتا ہوں کہ ہماری ساری طاقت, ہمارا سارا سرمایہ, کوششیں, فکرات جو ہے نسل کو بنانے میں, نسل کی تعلیم و تربیت میں ہو جائے. یہ نسل دینے والی بن جائے. یہ دینے والی بن جائے, یقین کیجئے دنیا آپ کی عزت کرے گی, دنیا آپ کو جو ہے موقع دے گی. دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہے آج بھی. ذرا کنٹریبیوٹ کرنے والے بنو. سماج پہ, دیش پہ بوجھ بننے والے بن رہے ہیں. ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ رہے, اس کے لیے فکر کرو. اپنی اولاد کے ساتھ ایک غریب بچے کے لیے, اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ داروں کے ایک غریب بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کرو. ہم ایک اسکیم اناؤنس کرے تھے لاک ڈاؤن کے بعد, کیئرس نام سے, کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈس ایجوکیشنل سپورٹ. وہ یہ کہ ایک علاقے کے لوگ, ایک مندر کے لوگ, مندر کے اطراف میں کوئی غریب بچے کو ڈھونڈیں, اس سے کنٹریبیوٹ ڈھونڈیں, اور اس علاقے کے کچھ لوگوں سے کنٹریبیوٹ کر کے ہمارے پاس لے کے آئیں. 40% کنٹریبیوٹ کر کے لائیں. ہم 60% کنٹریبیوشن ہم دے کر اس بچے کا ایڈمیشن کریں گے. صرف شاہین نہیں, یہ عمل کر کے دیکھو, انڈیا کا ہر انسٹیٹیوشن تیار ہو جائے گا. اور کمیونٹی کا کنٹریبیوشن, ملت کا کنٹریبیوشن اگر شروع ہو جائے تو یہ تعلیم کا جو مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے, کوئی این جی او اس کو حق ادا نہیں کر سکتی, انسٹیٹیوشن یہ حق ادا نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% جو ہے حق ادا کرے. اگر
کمیونٹی اور ملت اور سماج اگر اس میں کنٹریبیوشن شروع کر دے, فکر شروع کرے, تو کوئی ہمارے دیش کا کوئی بچہ جو ہے اسکول کے باہر نہیں رہے گا اور بوجھ بنے گا. 7 سے 8 سے بچے ڈسٹریکشن ہو رہے ہیں, فون کے ذریعے ایک بڑا ڈسٹریکشن ہو رہا ہے, اور کو ایجوکیشن کے نقصانات کو ہم جانتے ہیں, صاف صاف جانتے ہیں, پھر بھی اوور لک کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. کو ایجوکیشن کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بلکہ گندے ماحول میں بھیج دے رہے ہیں, اور گندے ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. جب ہم یہ کیمپس الگ کرے تو ہم دیکھیں 30% 35% پرفارمنس بہتر ہو گیا. آج پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا بھر میں بتاتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں. ارے ماحول دیکھ کر دیکھو, ان کو جو ہے ڈسٹریکشن سے بچا کر دیکھو. بوائز میں بہترین صلاحیت ہے, اور شاہین بیدر میں بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلز. تالی بجانا چھوڑ دیجیے. بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلز ان شاہین بیدر. ذرا ڈسٹریکشن سے بچاؤ اس نسل کو, ڈسٹریکشن سے بچاؤ, یہ کنٹریبیوٹ کرنے والی بنے گی, ماں باپ کی دعائیں لینے والی بنے گی. ماں باپ کی دعائیں لینا ہے. لوگ جو ہے اپنی اولاد کو ڈاکٹر, انجینئر, IAS IPS بنانے کی فکر میں ہیں, پوری طاقت لگا رہے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے, یہ خواہش ضرور رکھیے, لیکن یہ خواہش رکھتے رکھتے یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے, جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے, اور جنت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب, ماں باپ بھی کامیاب, ملت اور معاشرہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس طرف فکر کرنا چاہیے. اولاد کو ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنانا ہے. اولاد اپنے اعمال کے ذریعے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے والی بننا ہے. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. اس انداز سے ہماری نسل کی تربیت ہو جائے تو یہ سماج کو, دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بنے گی, اور ہم سب کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گی. میں انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں. اور ہمارے ملک میں بڑے افسوس کی بات ہے, پورے سماج کے بچوں کی, پورے جنریشن کی تعلیم پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا ڈبل اس کی شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. یہ سروے بتاتا ہے, یہ سروے بتاتا ہے. شیو کمار سوامی جی سے میں ملا, جا کے بتایا کہ اس ٹاپک پہ کچھ کرنا چاہیے. وہ بتا رہے تھے کہ مور دین 60% لوگ, ہر سماج کے مور دین 60% لوگ قرض لے کر, انٹرسٹ پہ قرض لے کر شادیاں کرتے ہیں. اور مولانا ابھی بتا رہے تھے, مولانا رحمانی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی مقام پر گئے, ملے ایک نوجوان, ایک صاحب آئے, آ کے بتائے اپنے دونوں بچوں کو ملا لیے, یہ میرے 2 بچے ہیں, میں اپنے ولیمے میں جو قرض لیا تھا انٹرسٹ سے وہ آج تک نہیں پھیر پا رہا ہوں, آنکھوں میں آنسو ہیں. ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو سمجھانا چاہیے, کم سے کم شرکت نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ شرکت نہیں کرنا چاہیے. آپ شرکت کرنا بند کر دو, انشاءاللہ یہ برائی ختم ہوگی, اور ہماری ساری طاقت, صلاحیت, فوکس, دھیان جو ہے تعلیم پہ, تربیت پہ ہو, اور کاروبار پہ ہو جائے, اور نسلوں کو بنانے کے لیے ہو جائے. نسل بن جائے تو سب کچھ بن جائے گا انشاءاللہ. اور سب سے شارٹ کٹ سماج میں تبدیلی کا ہے وہ جنریشن کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. میں تمام بچوں کو جو سکسیس میں ہیں ان کو مبارکباد دوں گا, ان کے ماں باپ کو مبارکباد دوں گا. یہ دیکھیے, ڈاکٹر بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے خانے سنسیئر, ایشور سے, اللہ پربھو سے, بھگوان سے ڈرنے والا بننا, ماں باپ کی عزت کرنے والا بننا, دوسروں سے محبت کرنے والا بننا, خانے سنسیئر بننا, یہ سب کے لیے ضروری ہے. اگر یہ بن جائے تو اس کی برکت میں انشاءاللہ ڈاکٹر, انجینئر, IAS IPS بھی بن جائیں گے. اور آپ ایک اچھے پروفیشن سے جڑ رہے ہیں, میڈیکل پروفیشن سے جڑ رہے ہیں, خدمت کا ایک بہترین موقع آپ کے پاس ہے. آپ اچھی محنت کیجئے. ہمارے ملک کو ایتھیکل ڈاکٹرز کی شدید ضرورت ہے. اگر 5% ڈاکٹرز اگر ہمارے ملک کے ایتھیکل پریکٹس شروع کر دیں تو 95% بھی مجبور ہو کر, مجھے امید ہے کہ وہ ایتھیکل پریکٹس کی طرف آئیں گے. اگر آپ اس نیت کے ساتھ کہ سماج کی سیوا کریں گے, انسانیت کی خدمت کریں گے, اس نیت کے ساتھ آپ یہ جو فزکس کیمسٹری پڑھے ہیں یہ بھی ثواب ہے, میڈیکل کالج جانا آنا بھی ثواب ہے آپ کے لیے. اگر آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں تو ایتھیکل پریکٹس کے لیے کیجئے. اپنا خیال رکھیے, آپ بڑے قیمتی ہیں, اپنے خاندان کے لیے, سماج کے لیے, معاشرے کے لیے. بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.